इंसिडेंट ही आई थी इस फील्ड में, स्टार्ट किया था कराची से, एमडी से, और फिर बस इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ड्रामा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इतने छोटे बजट्स में आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह से। जैसे ही उन्होंने औरत को लेके कोई बुरे लफ्ज़ कहे तो पूरी इंडस्ट्री, कराची लाहौर सब उनके ख़िलाफ़ हो गया। तो उसमें उन्होंने साइमा जी का आप दौर कह लें या रीमा जी का, वो एक दौर, मुझे एक पीरियड मुझे याद आता है थोड़ा सा मेरे बचपन में। डायलॉग डिलीवरी के अलावा बहुत कुछ है, एक्सप्रेशंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में सही सीकी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हमारा जो सेगमेंट होता है, नए पुराने सीनियर जूनियर्स तमाम आर्टिस्टों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप तक पहुंचाते हैं। आज की हमारी शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। अल्लाह ताला ने, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मुख वेखन नूं दिल करे और जनाब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। तो एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे दरमियान मौजूद है, एक्टिंग की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ कामरानी अता फ़रमाए। आज हमारे इस सेगमेंट में तशरीफ़ फरमा हैं सवाना राजपूत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें टाइम दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग मी। और इतनी सारी तारीफ़ कर दी आपने इकट्ठी, और इसके अलावा आपने मेरे काम की तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वो हकीकत तो बयान करनी पड़ती है ना। श्योर श्योर। और वैसे भी ये जो हौसला अफजाई, ये जो अप्रिसिएशन है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और नए आने वालों को तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो आप माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाई और अब काम भी कर रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है नए आर्टिस्टों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मौक़े भी मिलेंगे। आप अच्छा काम करना जानती हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। कहाँ से शुरू किया आपने और कैसे इस फील्ड में आई आप? इंसिडेंट ही आई थी इस फील्ड में, स्टार्ट किया था कराची से, एमडी से, और फिर बस कंटिन्यू किया, और फिर चल कराची में काम किया, फिर लाहौर में काम किया। माशाल्लाह से 5 साल से काम कर रही हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क। शुक्र, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इंस्पायरेशन के बारे में पूछूंगा कि किससे आप ज़्यादा इंस्पायर हैं? इंस्पिरेशन जहाँ पे कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं किसी एक का नाम तो मेंशन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इतने कम सोर्सेज में हमारे पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह से, और इतना अच्छा काम जो हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ड्रामा देखा जाता है, और कोई अच्छी फिल्म बन जाए तो वो भी इंटरनेशनल पे रिकग्नाइज़ की जाती है। तो वो मैं तो हैरान होती हूँ, जब मैं शोबिज़ में नहीं थी, जब स्टार्ट नहीं किया था, तो एक दूर से कहते हैं ना, बड़ा चार्म लगता है, बहुत ग्रेसफुल एक शोबिज़ की एक इंडस्ट्री लगती है। सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, बड़ी लग्जरी लाइफ होगी, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने जो नोटिस किया, तो इतनी मेहनत से काम किया जाता है यहाँ पे, आर्टिस्ट इतनी मेहनत से काम करते हैं। वो तो जब जैसे ऑडियंस को अगर दिखाया जाए तो ऑडियंस खुद भी शौक में आ जाए कि और कम बजट में। पता है, आप हॉलीवुड में जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं तो इतने हाई बजट्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो इतने छोटे बजट्स में आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह से। तो मैं तो बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे सज्जल है, सज्जल अली बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को मनवाया। आयज़ा खान है, बिलाल अशरफ है, इमरान अशरफ है, बिलाल अब्बास हैं, बहुत बहुत ऐसे नाम है, माहिरा खान है, आयशा उमर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा काम और बहुत मेहनत से काम करें। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी अगर मैं लाहौर की इंडस्ट्री की बात करूँ तो मुझे साइमा जी के काम से मैं इंस्पायर हूँ, बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह से। और मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा काम कर सकता है। आर्टिस्ट तो मैंने देखा बड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं, और जितने लोगों का मैंने नाम लिया, इनसे मेरी मुलाकातें हुई, इनसे जैसे मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि एज एन ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं। सही। तो शायद इसीलिए अल्लाह ताला की आपके ऊपर करम नवाजी होती है, आप पॉजिटिव होते हैं, और अल्लाह ताला भी आपके सुनते हैं और आपको तरक्की देते हैं। ये पॉजिटिविटी की तरफ से होता है। जब आप किसी को अच्छा कहते हैं ना, जब आप किसी को मानते हैं
کسی کو اچھا کہتے ہیں تو بلیسنگز تو ہوتی ہیں. یس ایگزیکٹلی میں کہتی ہوں کہ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے. اور میں نے جتنے کامیاب لوگ دیکھے ہیں میں نے ان میں ایک چیز نوٹس کی ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے ماشاء اللہ. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ بات ہر آرٹسٹ میں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ انڈسٹری میں آپ ہو سکتا ہے آپ آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں ٹیلنٹ ہو, آپ میں پوٹینشیل ہو, آپ آگے نکل بھی جائیں, کوئی ایک پروجیکٹ آپ کا نکل جاتا ہے, آپ نکل جاتے ہیں, بٹ مینٹین رکھنا انڈسٹری کو بہت ضروری ہے. اور مینٹین وہ لوگ کر پاتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نیگیٹو بندے کو تو آپ ایک دفعہ کو ایکسیپٹ کر لے گا, 2 دفعہ کرے گا, آپ پھر کٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک پیچھے ٹیم ہے نا, پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, تو کتنی دیر آپ کو کوئی ٹالریٹ کرے گا جب تک آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے. پازیٹیو ہیں تو لوگ آپ کو ٹالریٹ کرتے ہیں, آپ کو کام دیتے ہیں. بیسکلی وہی بات ہے کہ ہر پروفیشن کی میں بات کرتی ہوں, آپ کو پازیٹیو ہونا, اچھا ہیومن بینگ ہونا بہت ضروری ہے, اچھی نیچر کا بہت ضروری ہے. اس پہ مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی, جس سے میرا اپنا تو خیر اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کو لے کے, لیکن میں ایک جو ہوا سب کے سامنے تھے وہی چیز کہ وہ کتنے بڑے رائٹر ہیں ماشاءاللہ سے, کتنا اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, ان کا انڈسٹری میں ایک مقام ہے. بٹ جیسے انہوں نے عورت کو لے کے کوئی برے لفظ کہے تو پوری انڈسٹری, کراچی لاہور سب ان کے خلاف ہو گیا. جیو کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ تھا وہ کینسل ہو گیا. تو وہی نا, آپ کا پازیٹیو ہونا, آپ میرا خیال ہے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. کیا آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دیا تو آپ اس کو مینٹین رکھیں. کوئی اس طرح کا لفظ جو ہے وہ آپ کسی کو نہ بولیں کہ آپ خدا کی پکڑ میں آ جائیں یا اس طرح آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہو جائے. تو پازیٹیو رہنا اور اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر آپ نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. وہ تو بات ہے, حقیقت ہے, وہ تو جانا ہی اللہ کے پاس ہے, لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے جو فارمولے ہیں نا رہنے کے, وہ ضرور ہونے چاہیے. بہت آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہو سکتے. بے شک. آپ یہ جو زبان ہے نا, اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ سوچ سمجھ سے بولیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. یہ تو سرکار نے کہا تھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے جسم کا سب سے سخت عضو زبان ہے. ایگزیکٹلی. اور جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان میں کیا کیا پڑا. یس بالکل, آپ کا مقام بھی آپ کی زبان آپ کو دیتی ہے, آپ کو گرا بھی آپ کی زبان دیتی ہے, تو انسان اپنی باتوں کے نیچے ہی آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اللہ پاک آپ کو استقامت دے. میری دعائیں کہ اللہ کامیابیاں عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ پنجابی کی ایک مثال بھی ہے کہ جامدیاں سولہ نے منہ تکھے. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میری اتنے سالوں کی جو میری محنت ہے, میں نے یہ میرے دل و دماغ نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ آگے آنے والا فیوچر آپ کے لیے بہت برائٹ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیے جی, ہم لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں. محنت تو بہت ضروری ہے. بالکل محنت کریں, اپنا کام اپنی 100% دے کے اپنی محنت سے اپنی لگن سے کریں. تو عزت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس کو جب نواز دے. تو ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے اس انڈسٹری میں, اور ہمیں بھی وہ مقام دے جو میں اچیو کرنا چاہتی ہوں. ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں نے ابھی وہ مقام اچیو کیا ہے جس کو میں اچیو کرنا چاہتی ہوں. محنت کری ہوں, لگن کے ساتھ کری ہوں, انشاءاللہ اللہ کی بہت امید ہے کہ وہ مقام انشاءاللہ میں حاصل کریں. ہمارے پرانے یعنی فیمیل آرٹسٹوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے؟ اچھا, میرا تھوڑا سینیریو چینج یہ تھا, سوری ٹو سے, ایکچولی جب میں نے اپنی اسٹڈی پوری کی نا, میرا ذرا گھر کا جو انوائرمنٹ تھا وہ تھوڑا آپ بیکورڈ کہہ لیں. پاپا کی طرف سے اجازت نہیں تھی زیادہ ٹی وی دیکھنے کی, سنیماز میں نہیں جاتے تھے, اس طرح کا انوائرمنٹ. اسٹڈی کر لی, خبر نامہ سن لیا, اس طرح کا انوائرمنٹ تھا. تو مجھے بہت زیادہ پیچھے اگر میں چلی جاؤں تو مجھے تو وہ لوگ نہیں یاد, میں نے ان کی فلمز یا ان کا کام ایسا سچ نہیں دیکھا ہوا. ہاں, جہاں سے میں تھوڑی سی کانفیڈنٹ ہونا شروع ہوئی اور میں دیکھنا شروع ہوئی, جب میں نے خود میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا انڈسٹری میں, تو اس میں وہ میں نے سائمہ جی کا آپ دور کہہ لیں یا ریما جی کا, وہ ایک دور مجھے ایک پیریڈ مجھے یاد آتا ہے تھوڑا سا میرے بچپن میں. تو وہ اس میں مجھے سب اچھی تھی, سب محنت سے, سب اچھا سے کام کرتے ہیں. کسی ایک اسپیسیفک سائمہ جی کا میں نے نام مینشن کر دیا, وہ مجھے تھوڑا ان کا کام بہتر لگتا ہے. باقی اوور آل سب اچھے ہیں, سب محنت سے کام کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میری سجیشن ہے کہ آپ نا جتنی ہماری پرانی صبیہ خانم ہو گئیں, جی جی, اور مسرت نذیر ہو گئیں, اور اس طرح کی بڑی بڑی لیجنڈ, نیلو بیگم ہو گئی, جی جی, رانی بیگم, نغمہ بیگم, ان سب کی فلمیں آپ ضرور دیکھا کریں. جی میں بالکل, میں ایکچولی مجھے ایک ہوسٹنگ کے لیے ایک پروگرام آفر ہوا تھا
جس میں پرانی ہسٹری جو پرانی جو فلمز ہے جیسے اب صبیہ جی کا نام یا زیبا جی کا نام لے رہے ہیں، اس ہسٹری کے اوپر مجھے ڈسکس کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا. تو پھر مجھے انہوں نے کافی سارا جو مواد تھا وہ سینڈ کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، اور اس کو میں اب دیکھنا، ابھی میں نے سٹارٹ تو نہیں کیا، تو میرا خیال ہے اب نیکسٹ جو انٹرویو دوں گی نا اس میں میرے پاس کافی انفارمیشن ہوگی اس کو بتانے کے لیے ان کے بارے میں. لیکن وہ جو جونیئرس آتے ہیں نا، جو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے. گائیڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اگر کسی چیز کا آپ کو نہیں پتا تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ والی کتاب بھائی نالج والی بات آ جاتی ہے، نالج پوری زندگی بہت ضروری ہے. آپ سیکھتے رہیں، آپ کو نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں اس فیلڈ میں ہوں تو مجھے اس فیلڈ کا نالج بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں، بکس پڑھنے کا مجھے شوق ہے، میوزک سننے کا مجھے شوق ہے، تو میں کرتی ہوں. میں جو تھوڑا سا بھی میں رمضان آپ کو پتہ ہے تو اس میں تھوڑا سا بیزی تھے، سحری افطاری آپ کی روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے، سب کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ آپ مذہب کو لے کے ریلیجیس ہو جاتے ہیں. تو جیسے اب انشاءاللہ عید کے بعد میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں جو ہسٹری ہے، جو ہمارے پرانے آرٹسٹ ہیں، کچھ ان کی موویز دیکھوں، کچھ ان کے بارے میں مجھے نالج ملے کچھ. بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے انڈسٹری میں کہ وہ بہت اچھا کام کرتے تھے، بہت. اور ان سے تو ہمیں پھر میں اگر دیکھوں گی تو مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، بالکل بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. بالکل سب اچھے ہیں، لیکن خاص طور پہ میڈم صبیہ خانم، ماشاء اللہ، کیا بات. میں ضرور ان کی فلمز بھی دیکھوں گی، ان کے بارے میں پڑھوں ان کی ایک فلم ہے ناجی، وہ بھی دیکھیے گا. جی جی ناجی، پھر تہذیب، اس طرح کی بڑی بڑی فلمیں انہوں نے، چنگاری، دامن وغیرہ وغیرہ، جس فلم میں انہوں نے کام کیا ہے، دیور بھابھی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گی تو میں ضرور دیکھوں گی. تو مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت مواد ملتا ہے کہ کون سا سین انہوں نے کس طرح انہوں نے نبھایا، ڈلیوری کیسی تھی، ویریشن کیا تھا. ڈلیوری تو بہت ضروری ہے. ہاں لیکن جی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، انداز بدل دیتا ہے. انداز بدل دیتا ہے. انداز جو ہے نا اس کے لیے اسٹڈی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کی ویریشن یہ ہے، اس کو میں اگر اس انداز سے کہوں گا تو اس کی یہ میننگ بن جائیں گے، اس انداز سے کہوں گا تو اس کا یہ. Exactly, I 100% agree with you. ہاں، پازز، اسٹریسز، ٹھہراؤ، اس سے سارا کچھ وہ ایٹماسفیئر کے مطابق آپ نے اس کو مولڈ کرنا. یہ ایکٹر کو باڈی لینگویج بہت ضروری ہے، صرف آپ کے ڈائلاگ ڈلیوری کے علاوہ بہت کچھ ہے، ایکسپریشنز ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہے، آپ کا بہت کچھ ہے. آپ کس طرح سے دکھتے ہیں، اپنے کریکٹر کو کس طرح سے سجاتے ہیں، وہ چیزیں بہت کچھ ہوتا ہے. آئی نو. اور بڑی اچھی بات ہے کہ بڑے لوگوں کو فالو کرنے سے انسان بالکل کرنا چاہیے. ویسے ہمیں ایکچولی وہ ہمارے لیے اس طرح جیسے ٹیچرز ہیں، ہم نے ان سے ہی سیکھنا ہے. ہاں بالکل بالکل.